میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور میری بات اگر سوسائٹی کے کسی فرد کو بری لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ زنا دور جاہلیت میں اتنا عام تھا کہ سرمایہ دار زنا تو کرتے تھے، شریف لوگ بھی زنا کرتے تھے، لیکن وہ زنا کو تھوڑا سا چھپ کر کے کر لیا کرتے تھے، اور جو کمتر درجے کے لوگ تھے وہ زنا کرتے بھی تھے اور اس کی شہرت بھی کر دیتے تھے، اس کو مشہور بھی کر دیتے تھے، فلاں سے معاذ اللہ بدکاری کی گئی۔ وہی دور جاہلیت کی سسٹم آج آ گئی۔ کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے کے اندر تو اسلام ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اسلام آیا، لیکن آج کے دور کے اندر سچویشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود، رسول اعظم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے باوجود، قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، حالت یہ بن چکی ہے، ادھر بچی سے نسبت طے ہوئی، بچی کو باپ بھیج رہا ہے لڑکے کے پاس، اور منگنی کے بعد لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ زنا کے دروازے کو کھولنا ہے، اور بہت سارے رشتے اس بنیاد پر بریک ہو جاتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں، انبن ہو جاتی ہے، گفتگو میں نہیں پڑتی، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اتنی جسارت آج کے مسلمان کو ہو گئی کہ ماں اپنی بیٹی کو منگیتر سے ملنے بھیج رہی ہے، باپ اپنی بیٹی کو منگیتر سے ملنے بھیج رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو منگیتر کو انگوٹھی پہنانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ زنا کا دروازہ کھولنا ہے، اس سے قرآن نے بچنے کا حکم دیا، لیکن سوسائٹی ترقی کر رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، رواج بڑھ رہے ہیں، معاشرہ ترقی بظاہر کرتا نظر آ رہا ہے، اور یہ گناہ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ العیاذ باللہ کہ ان گناہوں پر اب پہرا لگانا اور ان گناہوں کو روکنا آج کے دور میں مشکل سے مشکل ترین نظر آ رہا ہے۔ کیا شادی سے پہلے رشتہ طے ہونے پر لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ لڑکے کو انگوٹھی پہنائے؟ یاد رکھیں، جو لڑکے اور لڑکی کا بدن ایک دوسرے سے قصدن جان بوجھ کر کے ٹچ ہوتا ہے شادی سے پہلے، فرمایا گیا ان دونوں کو اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔